لیکن ہمارے تو نزدیک ہیں، اس وقت تو سوویت یونین ٹوٹا. صاحب ہم نے امریکہ سے جو اتحاد توڑنے کی بات کی ہے وہ کیا کنوے کرتا ہے ہمیں؟ وہ یہ ان کے لیے دھمکی ہے، کیونکہ پاکستان کے بغیر وہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے پاکستان کو غالباً ایک سزا دیں گے وہ، لیکن میرا خیال ہے اگر وہ سزا دینے کی کوشش کی، پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے، آسانی سے پاکستان کو نہیں گرایا جا سکتا. یہ تو حکمرانوں کی اپنی کمزوری یا خواہش اقتدار ہے جس کی وجہ سے سارا یہ معاملہ خراب ہوا ہے. تو امریکہ کو اگر یہ نکلتے ہیں، البتہ یہ ان کے لیے اپنے لیے بہت خوفناک ہے، اس لیے کہ یہ اس وقت قوم سے کٹے ہوئے ہیں. اگر کاش کے اس وقت یہ قوم کے ساتھ ہوتے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا کہ لیڈر اور قوم دونوں جب مل جاتے ہیں تو پھر تو ایران جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور ایران کے پاس تو وہ تمام عوامل موجود نہیں ہیں جو اللہ کے فضل سے پاکستان کے پاس موجود ہے. جیسا اگر یہ چیف جسٹس والا معاملہ حل نہیں ہوتا تو آپ کے خیال میں پریزیڈنٹ جو آخری آپشن ہے کون سا استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ان کے پاس جو آخری آپشن ہے وہ تو ایمرجنسی ہے. پولیس جو ہے بددل ہو چکی ہوئی ہے، تو ایمرجنسی لگا کے جو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے ان کو فوج کو لانا پڑے گا. اور یہ تو میں لرز اٹھتا ہوں جب یہ جاؤں کہ اپنے ہی عوام کے سامنے ایک ایسے کاز کے اوپر جو جوڈیشری کا کاز ہے اور جس میں خود فوج کے لوگوں کو بھی احساس ہے کہ یہ ہماری لائن ہے، اس ایشو کے اوپر عوام کے سامنے لانا پورا یہ ایک بہت خطرناک طاقت ہوگی. اور اپیل کرنی چاہیے، رکھنی چاہیے اور کریں گے. عظیم پہلی بات یہ ریفرنس ڈرا کر، بات یہ ہے کہ یہ کہ میں آئندہ نہیں ہوں گا. اس کے بعد اسٹیپ کے افہام و تفصیلات ایک نیوٹرل انٹرم گورنمنٹ. بہت شکریہ. خواجہ آصف صاحب فرمائیں کہ یہ پریزیڈنٹ نے جو کہا ہے کہ ہم امریکن اتحاد چھوڑتے ہیں اگر وہ ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. جنرل صاحب جو ہیں، جنرل صاحب ہر بندے کو، پاکستان عوام کو، امریکہ کو، لابی کو، سیکولر سب مل کر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہاں ان کو ہونا اور اس وقت یہ بات کہنا، اس کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک وقت تھا کہ پرویز مشرف صاحب کی جو غلط بھی جو تھی نا وہ بھی صحیح ہو جاتی تھی. اب جو صحیح بھی جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے. ایک پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے جو کہ تمام جو دور حکومت ہوتے ہیں ان میں آخر کار وہ پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. جبر جو ہے وہ جتنا لمبا اتنا ہی شدید جو ہے اس کے خلاف ری ایکشن ہوگا. اب ری ایکشن سٹارٹ ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 9 مارچ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک ڈیفائننگ جو ہے وہ دن تھا. یہ ایک ایسا موڑ تھا جس کے اوپر پاکستان کی عوام نے، یہ آپ تمام جھنڈے دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں، کوئی شیشہ یہاں پہ نہیں ٹوٹا، کوئی تشدد نہیں ہوا. لوگ صرف عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بلوغت کا جو ہے، بالغ نظری کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں. یہ چاہے روس کو بلائیں، چاہے امریکہ کو بلائیں، یا پاکستان کی عوام کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے کوئی باہر کا سہارا جو ہے ان کے کام نہیں آئے گا. شکریہ خالص. جی ناظرین، وقفہ ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی. آئیے وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ فرمائیں کہ ہم نے یہ امریکہ سے اپنی سوئی اٹھا کر اچانک روس پر رکھ دی اور امریکہ سے کہا ہے کہ اگر آپ کو ہم پر ٹرسٹ نہیں ہے تو ہم آپ سے اتحاد توڑتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟
پرویز مشرف صاحب کو نہیں بلکہ پاکستانی گورنمنٹ کو بہت پہلے اپنی پالیسی کو آزاد رکھنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم مستقل امریکہ پر ڈپینڈنٹ رہیں. تو اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا ہے. کہ جب امریکہ چاہتا ہے ہمارا سوئچ کھینچ لیتا ہے، جب چاہتا ہے ہماری معیشت کو کنٹرول کر لیتا ہے، سیاست کو کنٹرول کر لیتا ہے. اس کا اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا ہے اور ہمیں بالکل انڈیپینڈنٹ ایک ساورن کنٹری کے طور پہ اپنی پالیسی کو رکھنا چاہیے. ہمارے اپنے مفادات ہیں، جو مفادات وہ پورے کرے وہ ہمارا دوست ہے، جو نہیں پورا کرے وہ ہمارا دوست نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پیش رفت ہے. یہ سوئی نہیں ہے بلکہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ جو تحریک آپ چلا رہے ہیں، اگر اس کے حوالے سے پریزیڈنٹ کے لیے سارے آپشنز بند ہو جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا، اور وہ جو ہوگا اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ دیکھیں جی، ابھی تو فی الحال تمام تر ذمہ داری پرویز مشرف پر ہی عائد ہوگی. اب بھی اس پر ہے، آئندہ بھی اس پر ہوگی کہ اس نے پورے سسٹم کو یرغمال بنا لیا ہے. کسی بھی طرح سے اپنے نظام کو چلنے نہیں دیا ہے. اداروں کو، پارلیمنٹ کو، سینٹ کو، کابینہ کو، صوبائی حکومتوں کو، نیشنل سیکیورٹی کونسل کو، سپریم کورٹ کو، فوج کے ادارے کو بھی اپنی مرضی سے، من مرضی سے چلا رہا ہے. اب ایک 64 سالہ آدمی آرمی چیف ہے، صدر پاکستان ہے، اور دو جو میجر ادارے ہیں سپریم کورٹ کا اور فوج کا، وہ آپس میں دستوں گریباں ہے. اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہ آ کے درمیان میں وسل بجائے اور کہے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر صدر الگ ہوتا تو پھر صدر کو یہ رول ادا کر سکتا تھا. اب آرمی چیف بھی وہ ہیں، صدر بھی وہ ہیں، اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں جو کہ اس ملک کے لیے خطرناک ہوگا. آپ نے کہا کوئی ادارہ درمیان میں موجود نہیں. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا آپ کے خیال میں کیا حل ہے؟ میرا خیال ہے کہ آئین کو اپنا کردار ادا کر دینا چاہیے. ایک غیر جانبدار حکومت قائم کر کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اور ان الیکشن میں سے جو بھی جیت گیا ہے وہ، میں کہتا ہوں 6 سال کہا جائے، اس کو حکومت دے دیں. جمہوریت کی ووٹ کی قدر کرنی چاہیے. اسی سے ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر ہم مینج کریں گے، ایجنسیز کو استعمال کریں. غیر جانبدار حکومت کو ذرا ایلیبوریٹ کریں، یہ ایک ویگ ٹرم ہے. اچھا نہیں سر، ویگ ٹرم نہیں ہے. اس ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر تمام امت کا اجماع ہے، جو سمجھتے ہیں امت کا ہے، پاکستان کے لوگوں میں اجماع ہے، جن کی کوئی پارٹی نہیں ہے، جن کی افیلیشن کسی پارٹی سے نہیں رہی ہے، اور جو ایک غیر جانبدار ہو کر اپنے ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور یہ تمام پارٹیوں سے پوچھ لیا جائے، وہ جو لوگ کہیں ان کو حکومت دے دی جائے، وہ انتخابات کروائیں، اور جس کے پاس حکومت چلی جائے وہ حکومت کرے. آپ 90 دن کی حکومت کی بات کر رہے ہیں یا اس سے زیادہ عرصے؟ نہیں جی، یہ تو 90 دن کی ہوگی. اگر 90 دن کی نہیں ہوگی تو پھر لوگ تو اب ایجنسیوں سے یا ڈنڈے سے یا آنسو گیس سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ جیلوں سے نہ صوبتوں سے ڈرنے والے ہیں. لوگ آپ دیکھیں 4 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہیں، لیکن اپنے قائدین بھی کھڑے ہیں، بیمار قائدین ہیں. قائد صاحب کے 2 آپریشن ہوئے ہیں، اور بھی جتنے بھی قائدین ہیں 50-60 سال کی عمر میں ہیں، تو وہ کھڑے ہوئے ہیں. لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اس طرح رہا تو پھر لوگ دوبارہ میدان میں آ جائیں گے، اور 90 دن سے 91 دن نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ. جنرل پرویز مشرف صاحب نے اچانک امریکہ سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ اگر ٹرسٹ نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور دوسری طرف روسی وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے بات چیت شروع کر دی ہے. یہ جو تبدیلی آئی ہے اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، ان کی اپنی قوم نے ان کی پالیسیز کو مسترد کر دیا ہے، اور پوری دنیا میں ان کی پالیسیز جو ہیں اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی، اور ہم نے ان کی پالیسیز کو اپنایا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں. اب آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ وہ متبادل قیادت کے بارے میں وہاں سوچا جا رہا ہے، اور پھر سینٹ کمیٹی نے بھی بہت سی باتیں ان کے لیے کہیں، اور یہاں تک بھی ان پر پریشر ہے کہ وہ یونیفارم اتار دیں. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ عنقریب جو قوم کا پریشر ہے وہ سول سیٹ اپ کی طرف جا رہا ہے، اور سول حکومت بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے عزم کر رکھا ہے. ہم نے اگر اقتدار لینا ہوتا تو ہم 2002 میں بھی لے سکتے تھے، مگر ہم اقتدار نہیں لینا چاہتے. ہم انتقال کا
मुंतकिल कराना